बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हुआ। शायद बड़ा काम था वो निकल गया है, या इज्जत इतनी समेट ली है मोहसिन नकवी साहब ने कि अब उनके चलने का टाइम हो गया। शायद ये वजह है कि उन्होंने कहा बस इस जन्म में इतनी इज्जत काफी है। शायद ऐसी बात है जिसकी बिना पर मोहसिन नकवी साहब के जाने की खबर आ रही है कि मोहसिन नकवी साहब अपने ओहदे से सुबुकदोश होने लगे हैं एज अ इंटीरियर मिनिस्टर। अच्छा जी, एक तो ये खबर। दूसरा, ऑन अब्बास पब्बी साहब जिस तरीके से एहतजाजन अपना उन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर, जिसे कहते हैं ना, मुंह पे मारा इस सिस्टम को, और वो वापस गए हैं। वो जो जुमले थे ना, वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा काबिल गौर हैं। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुतल्लिक सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट है। वो कहने कोई मसला ही नहीं है, सिर्फ एक इमरान खान साहब से माली मुलाकात होनी है, और ये बड़े सतही सतह के हैं, बहुत ही लोकल सतह के हमारे उनके मामलात हैं। तो कोई ऐसा इशू नहीं है, इसलिए हम कामरान मुर्तज़ा साहब की भी तसल्ली करा देंगे और बाकी चीज़ें भी दिखा देंगे। लेकिन हाँ, परवेज़ खटक साहब से मुतल्लिक वो इंकशाफ हो गया कि जी उनको मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की अप्रूवल से नहीं रखा गया। और ये कोई और नहीं, मुझसे बात की थी, मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा ने, और है भी हल्का वल्का रहनुमा नहीं है। मैं उसकी भी तफसील बताता हूँ कि परवेज़ खटक साहब कहाँ से आए हैं, उसकी भी डिटेल आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले उस बड़े दावे की खबर पे आ जाते हैं। नजम सेठी साहब की चिड़िया ने यह खबर दी है जी, और वो कहते हैं कि परवेज़ खटक साहब ना जो मुशीर दाखिला हैं, ये नून लीग की खुशी से नहीं आए। नजम सेठी साहब कहते हैं, ये नून लीग की खुशी से नहीं आए, उनको खुशी से लेकर नहीं आए, बल्कि वो उनके इत्तेहादी थे, इसलिए उन्हें लाना पड़ा या नवाजना पड़ा। भाई परवेज़ खटक कब से नून लीग के इत्तेहादी हो गए? मुझे बताएं कब से हो गए? परवेज़ खटक तो एस्टेब्लिशमेंट के इत्तेहादी हो सकते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि उनको पीटीए से तोड़ा हुआ कच्चा करके। तो अच्छा, ओके, यानी एस्टेब्लिशमेंट ने गिफ्ट दिया शहबाज शरीफ साहब को, बदोबदी वो इत्तेहादी हो गए। जो अपने हल्के की सीट ना जीत सको, लेकिन वो इत्तेहादी है, वादे तो है ना पुराने पुराने। तो उन्हें कहा बेसिकली परवेज़ खटक उनके इत्तेहादी से, इसलिए उनको नवाजा है। मजीद नजम सेठी साहब कहते हैं कि परवेज़ खटक साहब को मुशीर दाखिला बनाया गया है, और इसका मतलब है कि बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है परवेज़ खटक साहब को मुशीर दाखिला बनाकर, और मौजूदा वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब जाने वाले हैं। ये खबर दे रहे हैं कि मेरी चिड़िया खबर देती है कि मोहसिन नकवी साहब अब नो मोर, वो इस सिस्टम में एज अ वजीर दाखिला नहीं रहेंगे, वो जाने वाले हैं। और नजम सेठी साहब के मुताबिक मोहसिन नकवी साहब तो पहले से ही इस वजारत को लेने के लिए तैयार थे नहीं थे, लेकिन उन्हें कहा गया कि नबी अब ये काम करें, बाद में कुछ ना कुछ तब्दीली कर लेंगे। ये किसने कहा है? शहबाज शरीफ साहब ने कहा है। ये जिन्होंने कहा उन्होंने कहा भाई तुमने पंजाब में बड़ा जबरदस्त काम किया, पुल शुल बनाए और घर घर गेट शेट तोड़े, जिस तरीके से भी जो तुमने करना था वो बड़ा जबरदस्त काम किया तुमने, तो इसलिए अब जरा इंटीरियर मिनिस्ट्री भी संभालो, बाकी हम बाद में देखेंगे। नजम सेठी साहब बता रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब पहले भी लेने के लिए तैयार नहीं थे ये वाली वजारत। मजीद उन्होंने कहा कि तलाल चौधरी साहब को वजीर मुमलिकत बराए दाखिला और परवेज़ खटक को मुशीर दाखिला बनाया गया, इसकी बड़ी वजह है, तो यकीनन मोहसिन नकवी साहब बहुत जल्दी वजारत छोड़ देंगे। मजीद उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी साहब के पास वैसे भी पीसीबी का एक बहुत बड़ा ओहदा है, चेयरमैन पीसीबी का, जिससे मुतल्लिक है कि राना सनाउल्लाह कहता है यहाँ इस ओहदे पे आते ही लोग पैसे बनाने के लिए। उन्हें कहा बहुत ओहदा है और ये बहुत बड़ा और अच्छा ओहदा है, इस वजह से वो वजारत छोड़ देंगे। मोहसिन नकवी साहब वैसे भी मुलाकातों और मिलने मिलाने को बहुत ज्यादा अच्छा पसंद करते हैं और वहां बहुत खुश रहते हैं। अब वो फ्यूचर में कोई और वजारत लेते या नहीं लेते, ये कबलस वक्त होगा। भाई वो वजारत लेते ना लेते, इससे मुतलिक तो मेरा ख्याल है राना सनाउल्लाह साहब के वो जुमले जो मोतियों से पिरोने वाले हैं कि फिर चाहे तो मोहसिन नकवी प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं, चाहे तो मोहसिन नकवी सब कुछ बन सकते हैं। तो मुझे ख्याल है कि इसके बाद मेरे और आपके पास कोई और वजह इस पर सोचने की है नहीं कि अगर हम उस पर ऊपर ज्यादा सोचें। बहरहाल वो ये कहते हैं कि अब मोहसिन नकवी साहब के जाने के बाद जो बाकी ड्यूटी बनेगी, केपीके में परवेज़ खटक साहब जो है ना, वो तहरीक इंसाफ पर नजर रखेंगे। ठीक है, उनकी ड्यूटी सिर्फ वो नजर रखने की है। 6 8 10 रेंजर्स के गनमैन, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह, चाको चौबंद, इंटीरियर मुशीर का ओहदा कोई छोटी चीज तो नहीं है। जबकि तलाल चौधरी साहब अब वजीर आजम को ऑन बोर्ड रखेंगे, यानी इससे पहले वजीर आजम साहब ऑन बोर्ड नहीं होते थे, बाला बाला काम होता था ना सर, बिल्कुल बाला बाला। भाई प्राइम मिनिस्टर लहदा मिल रहा मौलाना फजल रहमान से, फिर अकेले में आके मोहसिन नकवी साहब मिलते हैं, क्यों भाई क्यों? मुझे और आपको इस बात की समझ होनी चाहिए ना सर। सारी मुलाकातें सरकारी लाती हो, लेकिन मोहसिन नकवी साहब की मौजूदगी किसी और तरह पे हो रही होती, तो वो किसी और की नुमाइंदगी कर रहे होते। कहते हैं अब तलाल चौधरी साहब है ना, वो वजीर आजम को कम से कम ऑन बोर्ड रखेंगे,
باقی وزارت میں کیا ہو رہا ہے اس کے علاوہ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ ہی وزارت میں اس کے علاوہ کوئی کام ہے، اس کے علاوہ اس منسٹری کے اندر کوئی بھی تمام چیزیں بے اختیار ہوتی ہیں، صرف نظر رکھنی ہوتی ہے اور ڈیوٹی دینی ہوتی ہے، سارا کام تو وزیر اعظم خود کر رہے ہوتے ہیں بقول نجم سیٹھی صاحب کے، سارے فیصلے نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں وزیر اعظم خود کرتے ہیں۔ لیکن اس باری ذرا جو بھائی جان ہے نا طلال چودھری صاحب، وہ ان کو ذرا رپورٹ دے دیں گے، جبکہ اس کے علاوہ ان دونوں کی کوئی خاص ڈیوٹی نہیں ہے، نہ ہی وزیر اطلاعات وزیر طلال چودھری صاحب کی، وزیر مملکت کے، نہ ہی مشیر داخلہ پرویز خٹک، اس کے علاوہ ان کی کوئی خاص ڈیوٹی نہیں ہے۔ محسن نقوی خوش ہوں گے کہ ان کی اس وزارت سے جان چھوٹ گئی ہے، تو سر یہ خبر وہ دے رہے ہیں کہ محسن نقوی صاحب، میں نے بولا کہ ہر ایک چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، میرا حال ہے وہ اگر وہ سنبھال لیں بہت ہے، وہ کہتے ہیں ڈیمیج ہیز بن ڈن، جتنا نقصان انہوں نے کرنا تھا کر دیا، وہ ساری چیزیں 9 مئی کے بعد کی ایپیسوڈ ساری، اسلام آباد 26 نومبر، یہ سب کچھ ہو چکا، اب اور کیا کرنا بھائی۔ ایک حکیم صاحب مشہور تھے نا، اس کے بعد محسن نقوی صاحب مشہور ہو گئے تھے پھکیاں دینے کے حوالے سے، تو یہ چیز ہے۔ اچھا ادھر پھکیوں سے مجھے یاد آیا، انجینئر محمد علی مرزا صاحب بھی بہت پھکیاں دیتے ہیں نا اپنے اس میں خطاب میں، تو ظاہر بات ہے وہ تھوڑے سے پولیٹیکل ہوئے تھے پچھلے دنوں، اور آپ کو پتا ہے بہت اچھے سے ان کی طبیعت صاف کی تھی آفتاب اقبال صاحب نے، عمران ریاض خان صاحب نے بھی، کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کو ہی شرپسند کہہ دیا تھا نا، فتنۃ الفساد کہہ دیا انہوں نے، اور پھر پہلے عمران خان صاحب کے بڑے گن گاتے تھے، پھر پتہ چل گیا کہ ان کو پلیس کیا گیا، مولوی رینٹا مولوی بھی ہوتے ہیں نا، تو رینٹا مولوی کی طرف ان کو پلیس کیا گیا، تو انہوں نے اس طرح کی باتیں کر دی بدتمیزی سے، تندیں ہو گئے، وڑ گیا، اب ممبر رسول کہلاتا ہے نا، اب اس پہ آ کے بات ہے سمجھ میں آ گئی کہ بھائی کسی نے ان کو تھوڑا پش کر دیا ہے، تو جب وہ ان کو پش کر دیا نا، تو بڑے دنوں سے کوشش کر رہے تھے، یہ بیسیکلی کوشش کرتے عمران ریاض خان صاحب سے 1-on-1 مکالمہ کرنے کی، آفتاب اقبال صاحب نے تو ان کو کئی بار کہا بھی مکالمہ کر دو، طارق متین صاحب کہتے چڑھ گئے، انہوں نے ان کو فرنٹ پہ آ کے بولا ہے آپ رانگ نمبر ہے سر، آپ رانگ نمبر ہے، اس پہ وہ بڑا ہنس رہے تھے کہ آپ نے مجھے رانگ نمبر بولا، باقی آپ کا جو کام ہے درس و تدریس کا جس کی وجہ سے آپ کی عزت ہے وہ کرتے رہیں، ختم ہوگی بات، کچھ لوگوں کے معاملات کو سیدھے کریں، کچھ کے خراب کریں، جو کچھ بھی ہو، سیاست سے کیا، سیاست کریں تو پھر کھل کے سیاست کریں۔ یہ کیا بات ہوئی اتنا سا نواز شریف صاحب کو تھوڑا سا آپ ٹاؤنٹ کر دیتے، اتنا سا پیپلز پارٹی کو تھوڑا سا ٹاؤنٹ کر دیتے تاکہ آپ جسٹیفائی کریں گے جی میں تو سب کے اوپر تنقید کر رہا ہوں، پھر آپ نے جو مغرضات آپ نے عمران خان صاحب سے بتائی جانے، حالانکہ اب نہیں تھے ایسے، لیکن بہرحال طارق متین صاحب نے اچھی بات کی، انہوں نے ان کو فرنٹ پہ آ کے بولا کہ آپ رانگ نمبر ہے کیا، تو وہ پکیوں سے مجھے یاد آیا کہ یہ پکی نا، یہ بہت کہتے پکی دے دی، اور یہ ان کو بہرحال اگر آپ نے سوچنا تو اس پہ آپ میرا خیال ہے آفتاب اقبال صاحب کا بڑا تفصیلی 40 منٹ کا ان کا جواب ہے، وہ ضرور آپ سنیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ ادھر اون عباس پبی صاحب جن کے پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے تھے، آپ کو پتا ہے وہ 5 ہرن کا شکار کرنے پہ ان کو گھر سے، ان کے بیڈ روم سے غریبان سے پکڑ کے ان کو لے کے گئے تھے، تو ان کے پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے تھے، سب کہتے ہیں ڈیسنسی بھی یہی ہے نا، کیا بات ہے، تو انہوں نے نا جب جا رہے تھے واپس جیل میں تو انہوں نے پوچھا کہ سر آپ تو اب جو جوائنٹ سیشن ہے منڈے کو خطاب ہے کل صدر مملکت کا، تو آپ تو 3-4 دن آرام سے پارلیمنٹ لاجز کے اندر رہ سکتے ہیں، تو انہوں نے بتاؤں کہ جواب دیا، انہوں نے کہا سینیٹر اعجاز چودھری صاحب نے جتنی تکلیف برداشت کی اس کا چھوٹا حصہ بھی میں برداشت نہیں کر سکتا جتنی انہوں نے کی ہے، وہ میرے استاد ہیں، میرے دوست ہیں، میرے بزرگ ہیں، اگر اعجاز چودھری جیل میں ہوں اور میں فیڈرل لاجز میں ہوں تو میرے ضمیر پر بوجھ ہوگا، اس لیے میں نے اصولی فیصلہ کیا ہے اور چیئرمین سینٹ سے درخواست کی ہے کہ سر میرے پروٹیکشن آرڈر منسوخ کر دیں، میں واپس جاؤں گا اپنی جیل میں باولپور میں اور وہاں میں اپنے مقدمے کا سامنا کروں گا۔ سر کیا بات ہے اخلاقیات کی، یہ کبھی کبھی تھی پاکستان میں، مگر سر اب عمدہ ہے، یہ اس وقت تھی جب نواز شریف صاحب عمران خان صاحب کے پاس بنی گالا گئے تھے، یہ اس وقت تھی جب عمران خان صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، نواز شریف صاحب نے اپنی کمپین بند کر دی تھی، یہ اچھی جگہوں پہ نظر بھی آئی ہے، مگر اب خار خار ہو گئی ہے، تو جب یہ چیزیں خال خال ہو جائے نا پھر اس موقع پر اس طرح کی گفتگو سمجھ آتی ہے، مجھے بڑی عمدہ لگی، میں نے کہا میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں۔ ادھر ایک اور خبر ہے، پھر میں آپ کو دوسری چیز اس میں سے شیئر کر دیتا ہوں، عمران خان صاحب کی دشمنی نہیں ہے اور کیا ہے، اس میں عمران خان کے کزن ہے رفیق احمد خان نیازی، ان کا ٹرسٹی اسپتال ہے بریگیڈیئر شفیق احمد خان اسپتال، اس کو سیل کر دیا گیا، اور ڈاکٹر نے ویڈیو پیغام دیتے بڑا دکھی ہے، انہوں نے کہا جی رات کو اچانک پولیس آئی ہے اور انہوں نے رفیق احمد خان نیازی جو عمران خان صاحب کے کزن ہیں ان کا ٹرسٹی اسپتال ہے بریگیڈیئر شفیق احمد خان اسپتال،
اس کو سیل کر دیا. سب سے پہلے میڈیکل کر آپریشن ہو رہا تھا, آپریشن کے دوران انہوں نے ہمارے تھیٹر شیٹر سارے بند کر دیے. انہوں نے کہا آپ کی اپنی چیزیں لیکن اللہ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے. اسپتال تو نہ بند کریں یار, یہ نہ کریں. اس بندے نے ویڈیو جاری کیا باقاعدہ طور پر, اب کہہ رہا ہے کہ یار یہ کہتا ہے میں آپریشن میں تھا, کہ جنرل انیستھیزیا جی اے چل رہا تھا, جنرل انیستھیزیا یعنی بڑے آپریشن چل رہے تھے, 4 آپریشن آپریٹو تھے, پولیس آئی ہمارے اسپتال بند کر دی, وجہ کچھ بھی نہیں بتائی, میڈیکل سٹور سیل کر دیا. کہتے پھر دائیں بائیں کی دکانوں سے جا کے چیزیں نہیں تاکہ آپریشن تو کم از کم کمپلیٹ ہو. یہ پوزیشن ہے سر, نفرت کی حالت یہ ہے سر. ادھر جعلی ایم ایس معطل کیے جا رہے ہیں, ادھر کوئی اسپتال ہے تو اس کو بند کیے جا رہے ہیں. اب یہ چیک کر لیں, جعلی طریقے سے ایم ایس کو معطل کیا جا رہا ہے. دوسرا شیخ وقاص اکرم سیکرٹری اطلاعات ہیں, انہوں نے بڑے پرزور طور پہ بتایا ہے, انہوں نے کہا گرینڈ اپوزیشن الائنس ابھی حتمی شکل تک نہیں پہنچا جناب. جے یو آئی فے کے کچھ تحفظات ہیں اور وہ قابل حل ہیں اور وہ ہم حل کر لیں گے. اس کے بعد گرینڈ اپوزیشن الائنس بھی بن جائے گا. انہیں یہ تحفظات بالکل لوکل نیچر کے ہیں اور مستقبل کے حوالے سے کہ کیسے چلنا ہے. اور عمران خان صاحب کی صرف گائیڈ لائن درکار ہے, مگر ہماری انتظامیہ عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی. یہ بہت بڑے ایشو نہیں ہے, بہت تھوڑی سی چھوٹی سی بات ہے, صرف عمران خان کی تھوڑی ان پٹ ریکوائرڈ ہے. انہوں نے کہا نہیں ہمیں یہ جو ساری باتیں پر علی امین گنڈا پور کو لے کے سلمان کو, انہوں نے کوئی اتنے بڑے ایشو نہیں, یہ سب چیزیں بڑے آرام سے ہو جاتی ہیں, صرف چھوٹی سی عمران خان صاحب کی ایک ان پٹ ریکوائرڈ ہے. رات کو زاہد خان صاحب میرے ساتھ تھے, ابھی حال ہی میں انہوں نے اے این پی چھوڑ کے نون لیگ جوائن کی ہے, اور ان کا عہدہ بھی یہی ہے ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات, تو اس لیے میں ان کی بات پہ وزن دیتا ہوں. ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات نون لیگ ہے وہ میرے سے رات کو بات کر رہے تھے. وہ کہتا تھا کہ پرویز خٹک صاحب کی اپروول نواز شریف صاحب نے نہیں دی ہے. پھر میں نے پوچھا کس نے دی ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ اپروول شہباز شریف صاحب نے دی ہے. میرا استدلال یہ تھا کہ جب ساری کابینہ تمام فیصلے نواز شریف صاحب خود کر رہے ہیں, اگر یہ تمام چیزیں نواز شریف صاحب خود کر رہے ہیں تو پھر یہ فیصلہ انہیں کہا یہ شہباز شریف صاحب نے اپنی مرضی سے کیا. شہباز شریف صاحب کو بہت محبت ہے نا پرویز خٹک صاحب سے, کیوں یہ کوئی نہیں بتا سکتا, یا محبت بھی کسی کی دی بھی ہو تو تب بھی خیال رکھا جاتا ہے, سیدھا سیدھا کہتے ہیں تحفہ محبت کا. اپنا بہت خیال رکھیں جی. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.